محترم حضرات و خواتین، آج چھٹا پارہ لا یحب اللہ، اس پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ نساء کا بقیہ اور دوسرا حصہ سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ نساء کے بقیہ حصے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات نصارہ کے غلط عقائد، یعنی کرسچنوں کے غلط نظریے، غلط عقائد، اور دوسرا یہودیوں کی غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ یہودیوں کا کیا ہے۔ پہلی بات یہودیوں کی جو غلط فہمی ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت سے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد نازل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اس یہودی کو دے دیا جس نے قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، اور لوگوں نے اس یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے اس کو قتل کر ڈالا۔ اور آج تک دنیا یہی سمجھ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلیدان دے کے چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے، اپنی جان قربان کر دیے، یہی سمجھ رہے لوگ۔ اتنی بڑی دنیا میں عیسائی دنیا غلط فہمی کا شکار ہے، اور یہودی بھی غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کا یہ کہنا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا، سولی دیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن اللہ نے عیسیٰ کی شباہت کو یہودی کو دے دیا، ان کی شکل و صورت۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کر لیا۔ تو کیا کیسے حفاظت کیا؟ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اوپر بلا لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اب تک انتقال نہیں ہوئے، دوبارہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین محمدی کی پیروی کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آئیں گے، پھر دنیا میں حکومت کریں گے، پھر انتقال ہوں گے۔ اور دوسری بات سورہ نساء میں جو بتائی گئی، نصارہ کے غلط عقائد۔ نصارہ کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو کہتے ہیں، کرسچنوں کو۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کے شکار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن عیسائیوں نے ان کی تعریف میں اتنا غلو کیا، ان کے معجزانہ نشانیوں کو دلیل بنا کر ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے ایسے معجزے دیے تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کون سے نبی بھی یہ کام نہیں کیے؟ مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مرے ہوئے انسان کے پاس جاتے، بولتے کھڑے ہو جا، اٹھ کے کھڑے ہو جاتا۔ ایسے ایسے معجزے بولتے تھے، تمہارے پیٹ میں تم کیا کھا کر آئے، گھر میں کیا چھپا کر آئے، یہ سب باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے۔ بہت سارے معجزے ہیں ان کے۔ مادہ زاد اندھا، یعنی بچہ اندھا بن کے پیدا ہوا، بڑا ہوا، آنکھ نظر نہیں آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے آنکھوں پہ، اس کی بینائی آ جاتی، دیکھنے لگتا۔ بہرا کانوں پہ ہاتھ رکھتے، سننے لگتا۔ برس کی بیماری، جسم پہ سفید سفید دھبے آتے ہیں،
لوگ کہتے ہیں لا علاج بیماری ہے، بڑے بڑے پیسے خرچ کے بھی اس کا علاج نہیں ہوتا، جی بلو جسے یہاں کے لوگ کہتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے جسم پر صحیح سالم چمڑا آ جاتا۔ ایسے ایسے معجزے اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو ایسے معجزوں کو دلیل بنا کر عیسائیوں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ تثلیث کا عقیدہ اسے کہتے ہیں، اللہ، عیسیٰ، مریم، یہ تینوں ملا کر ایک ہیں۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے، آج تک عیسائی خود سمجھا نہیں پائے کہ تینوں ملا کر ایک کیسے ہوتے ہیں۔ تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی اسے انگلش میں کہا جاتا ہے، تو تثلیث کا عقیدہ انہوں نے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب، اے عیسائیوں، تم غلو نہ کرو اللہ کے دین میں۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت اس غلو کو یاد کیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا دیا، یعنی پیغمبروں کی پوجا پاٹ شروع کر دیا۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کر کے آج دیکھیے چرچوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا پتلا بنا کر پوجا کر رہے ہیں لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین سچا دین تھا، دین توحید تھا، اس کو بدل کے دین شرک بنا دیا لوگوں نے۔ بہرحال اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین میں کا ایک کہنے والوں کو اللہ نے کافر کہا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہو گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تینوں میں کا ایک ہے، یعنی عیسیٰ، اللہ، مریم، تینوں میں کا اللہ ایک ہے، ایسا کہنے والے کافر ہو گئے۔ تو گویا یہ عیسائی آج کے جو عقیدے والے ہیں یہ سب کافر ہیں۔ پہلے زمانے کے جو عیسائی تھے وہ مسلم تھے، آج کے جو عیسائی ہیں یہ سب کافر ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ شروع ہوتا ہے، اس میں حرام چیزوں کا ذکر ہے، بہت سارے حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ کیا کیا چیزیں دیکھیے، اللہ نے کہا اللہ حرام کر دیا ہے مردار کو، خون کو، خنزیر یعنی سور کے گوشت کو، اور ان جانوروں کو جو غیر اللہ پہ ذبح کیے جاتے ہیں، والمنخنقۃ، گلا گھوٹ کر جو جانور مار دیا جاتا ہے وہ بھی کھانا حرام ہے۔ غیر مسلم مرغی کو لے کے کیا کرتے ہیں، گلا دبا کے 5 منٹ پکڑ لیتے ہیں، دم چلے جاتا ہے اسے کھا لیتے ہیں۔ تو کہا گلا گھونٹ کے جو جانور مر جائے وہ حرام ہے۔ والموقوذۃ، سخت مار مار کے جو جانور مر جائے، جانور کو پتھر سے زور سے مار دیے، جانور کو اٹھا کے ایسے کہیں پٹ کے جس کی وجہ سے وہ مر گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اوپر سے بلندی سے گر کے جانور مر جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، کسی جانور نے سینگ سے مار دیا، سینگ سے مار دیا جس کی وجہ سے سامنے والا جانور مر گیا، سینگ سے مرا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے کسی درندے نے پھاڑ دیا، کسی شیر نے، کسی چیتے نے بکری کو پکڑ کے چیر پھاڑ دیا جس کی وجہ سے بکری مر گئی، اب وہ بکری حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں کسی درندے نے پکڑا تھا، جان باقی تھی، بسم اللہ بول کے آپ نے ذبح کر دیا، پھر وہ جائز ہو جاتا ہے۔ وما ذبح علی النصب، ہاں کسی آستانے پر لے جا کے جانور ذبح کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے لے کے بکرے کو درگاہ کے پاس لے آتے، کونڈا پلی درگاہ، نیلور کا درگاہ، فلاں درگاہ، وہاں لے جا کے ذبح کرتے۔ کیوں جی، یہاں ذبح کر سکتے نا؟ وہاں لے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں بابا ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہوتا تو آپ یہاں ذبح کرتے، یہاں جانور کو ذبح نہیں کر رہے ہیں، وہاں لے جا کے ذبح کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، کیا ہے؟
وہاں بابا ہیں، تو گویا کہ بابا کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہوتا تو آپ یہاں بھی ذبح کر سکتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا ہوتا تو یہاں بھی ذبح کر سکتے تھے، وہاں لے جا کر ذبح کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں، کسی اور کو خوش کرنا مقصد ہے، تو اس کو کہتے ہیں وما ذبح علی النصب، وہ جانور حرام ہے۔ کتنے مسلمان ہیں وہاں جا کے جانور ذبح کرنا، مرغی ذبح کرنا، وہاں جا کے کھانا پکا کے کھلانا، کیوں جی؟ غریبوں کو کھانا کھلانا یہاں بھی کھلا سکتے نا آپ، اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہاں کھلاؤ، وہاں جا کے کھلا رہے ہیں تو مطلب اللہ کو راضی کرنا نہیں، کسی اور کو راضی کرنا مقصد ہے آپ کا، تو یہی تو شرک ہے۔ پھر فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور فرمایا کہ قسمت معلوم کر کے جو بھی کھاتے ہیں نا وہ بھی حرام ہے۔ قسمت معلوم کرنے کا مطلب کیا؟ پرانے زمانے میں مشرکوں کے پاس 3 پلیتے ہوتے تھے، 3 تیر اسے کہتے ہیں، ایک میں لکھا ہوتا تھا افعل، آگے بڑھو، ایک میں لکھا ہوتا تھا دوسرے پلیتے میں لا تفعل، آگے مت بڑھو، اور تیسری چٹھی خالی ہوتی تھی۔ اگر تیسری چٹھی نکلتی اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک بار چٹھی نکالو۔ 3 چٹیاں ہوتی تھی، 3 تیر ہوتے تھے، تو اسے قسمت معلوم کرنا کہتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، اللہ کا نام لے کے آگے بڑھو، استخارہ کر کے آگے بڑھو، چٹیاں نکال کے نہیں۔ تو اگر چٹھی میں ہوتا یس تو آگے بڑھتے، چٹھی میں ہوتا نو تو پیچھے ہٹ جاتے، چٹھی خالی ہوتی تو پھر دوبارہ قرعہ ڈالتے۔ اس کو قسمت معلوم کرنا کہتے ہیں، چٹھیوں کو دیکھ کر آگے بڑھتے۔ تو وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کہا، ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب گناہ کے کام ہیں، فسق و فجور کے کام ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں وضو، تیمم اور غسل کا طریقہ ذکر کیا۔ وضو کا طریقہ تو آپ جانتے ہیں، بسم اللہ بول کر وضو کرنا ہے۔ وضو میں پہلے نیت ہونا ہے، میں کس لیے وضو کر رہا ہوں، قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، نیت بہت ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں۔ پھر وضو کریں گے، وضو میں پہلے دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ناک جھاڑتے ہیں، اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں، پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک۔ اس کے بعد سیدھا ہاتھ کوہنی سمیت دھوتے ہیں، بایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا پانی لے کے ہاتھ جھاڑ کے سر کا مسح کرتے ہیں، سامنے سے گدی تک لے جانا، پھر گدی سے سامنے تک ہاتھ لانا۔ اس کے بعد اسی ہاتھ سے کانوں کا مسح کرنا، الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سیدھا پاؤں، بایاں پاؤں، ٹخنوں تک دھوتے ہیں۔ وضو میں 1 بار، 2 بار، 3 بار تک ہر حصے کو دھونے کی اجازت ہے، 3 سے زیادہ دھونے کی اجازت نہیں۔ ہاں سر کا مسح بس 1 بار کرے تو کافی ہے۔ تو وضو اگر کہیں ایسے مقام پر آپ چلے گئے دور دور تک پانی میں دستیاب نہیں ہے، ایسے موقع پر کیا نماز معاف ہے؟ کہا کہ نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پاک مٹی پہ 2 ہاتھ 1 بار ایسے مارنا ہے، ہاتھوں کو پھونکنا ہے، پھر انہیں چہرے پہ پھیر لینا ہے، پھر سیدھے ہاتھ پہ، بائیں ہاتھ پہ اس طرح پھیر لینا ہے، تیمم ہو گیا۔ اور تیمم وضو کا بھی بدل ہے، غسل کا بھی بدل ہے۔ آپ کو غسل کرنا ہے، بیمار ہیں، غسل کر کے فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ اور بیمار ہو جائیں گے، نہ ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتے، نہ گرم پانی استعمال کر سکتے، ایسی حالت ہے آپ کی، ہسپتال میں ہے، کبھی ICU میں ہے۔ ایسی صورت میں آپ ہے نا غسل کرے بغیر غسل کی نیت سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز معاف نہیں کسی صورت میں، وہ تو پڑھنا ہی ہے۔ بیمار کو بھی پڑھنا ہے، صحت مند کو پڑھنا ہے، مسافر کو بھی پڑھنا ہے، مقیم کو بھی پڑھنا ہے، چاہے آپ دریاؤں میں رہو، پہاڑوں میں رہو، کہیں بھی رہو، نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ ہاں نماز میں کمی ہے، قصر کر کے نماز پڑھ سکتے حالت سفر میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وضو، تیمم اور غسل کے طریقے اس میں بتائے گئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وغیرہ۔ اور غسل کا طریقہ تو آپ جانتے ہیں، غسل میں کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے بدن کو صاف دھو لینا ہے، دھو لینے کے بعد خاص کر ناف سے نیچے کا حصہ اچھی طریقے سے دھو لینا ہے۔ اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ وضو کرتے جیسے وضو کا طریقہ میں بتایا، نماز کے لیے جو وضو ہے وہی غسل کا وضو ہے۔
وضو کر لینے کے بعد اب ہے نا سر کے اوپر سے 3 لوٹے ڈال لیے، دائیں جانب سے 3، بائیں جانب سے 3، ختم، پورا جسم بھیگ گیا آپ کا۔ پہلے ہی آپ جسم صاف کر لیے، اب 3 لوٹے ڈال لیے، وضو ہو گیا۔ اب وضو کے دوران آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا تو پہلے وضو کے لیے جو غسل کے لیے جو وضو کیا نا اسی وضو میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، غسل کے بعد الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہود و نصارہ کی مذمت بیان کی گئی ہے، کہا کہ یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیا کہتے تھے یہود و نصارہ؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے اولاد ہیں۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا خبردار، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہود و نصارہ سے دلی دوستی کبھی نہیں کرنا۔ ہاں بات چیت خیر خیریت دریافت کر سکتے آپ ایسے لوگوں سے، لیکن سچی دوستی کس سے کرنا؟ ایمان والوں سے کرنا۔ کاروباری تعلقات ہیں، لین دین کے تعلقات ہیں غیر مسلموں سے، ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں آپ، لیکن سچی محبت، دلی محبت کس سے کرنا؟ ایمان والوں سے کرنا چاہیے۔ اور کہا گیا کہ یہ لوگ لعنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی ان پر لعنت بھیجی ہے، کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، اللہ کی لعنت ان پر نازل ہو رہی ہے ان دونوں پیغمبروں کی زبانی۔ تو بہرحال یہ لوگ بہت ہی غلط قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہودی جو ہے مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، اور تب بھی اور اب بھی مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے سخت ترین دشمن یہودی ہیں، اور یہودیوں کے بعد درجہ آتا ہے مشرکین کا۔ تو آپ اندازہ لگائیں دنیا میں آج مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں کون؟ یہودی۔ اسرائیل جسے کہا جاتا ہے ان کا ملک ہے، مسلمانوں سے ان کو سدا دشمنی رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستائے، اللہ کے نبی کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے کھلائے تاکہ نبی کو قتل کرے، پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر ایک مرتبہ اوپر سے چکی کا پاٹ پھینکنے کا پلان بنائے، کیسی کیسی سازشیں کیے پیارے نبی کے ساتھ۔ یہ یہودی قوم ہے جنہوں نے پیغمبروں کو نہیں بخشا، مجھے اور آپ کو کہاں سے بخشیں گے؟ تو لہٰذا یہودیوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا۔ آپ کو معلوم ہے حابیل اور قابیل کون ہیں؟ دنیا کے آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد حابیل ہے اور قابیل ہے۔ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا، قصہ یہ بیان کیا گیا، آدم علیہ السلام کو جو اولاد ہوتی تھی کیسے ہوتی تھی؟ پہلے حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک بھائی ایک بہن، پھر دوسرے حمل میں پھر 2 بچے پیدا ہوتے، وہ بھی بھائی بہن، ایک مرد بچہ ایک عورت بچی۔ تو شادی کیسے ہوتی تھی؟ پہلے حمل کے بھائی بہن کو دوسرے حمل کے بھائی بہن سے شادی کرتے تھے، یہی طریقہ تھا۔ اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ ذرا خوبصورت نہیں تھی۔ اب دیکھا گیا کہ قانون کے حساب سے حابیل کو قابیل کی بہن سے شادی کرنا ہے جو کہ خوبصورت تھی، اور قابیل کو حابیل کی بہن سے شادی کرنا ہے جو کہ بدصورت تھی۔ قابیل تیار نہیں ہوا، میں تو اپنی ہی بہن سے، سگی بہن سے شادی کر لوں گا، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت ہے۔ قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ قانون نہیں ہے۔ وہ ضد کرنے لگا، بیٹا نہیں اسی سے میں شادی کروں گا۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، دونوں بھی اللہ کے نام پر کوئی نذرانہ پیش کرو، کوئی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرے گا۔ دونوں اللہ کے سامنے جانور پیش کیے، حابیل جو ہے ایک دمبا پیش کیے اور قابیل جو ہے گیہوں کا ایک شاخ پیش کیے۔ قربانی قبول ہوئی نہیں ہوئی اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو لے کر چلے جاتی، جس کی قربانی قبول ہوئی۔ تو آسمان سے آگ آئی اور حابیل کا جو دمبا جانور تھا اس کو لے کر چلے گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوبصورت لڑکی کو حابیل سے کرنا ہے، اور شادی ویسے ہی ہوئی۔ قابیل کو رہا نہیں گیا، قابیل نے کیا کیا، اپنے سگے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو قابیل نے حابیل کو، سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ گویا کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا خون ہے جو آدم علیہ السلام کی پہلے اولاد نے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جتنے بھی مرڈر ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی خون ہوتے ہیں، اس کا ایک گناہ پہلے آدم کے پہلے بیٹے کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ دنیا کو قتل سے، مرڈر سے انٹروڈکشن کرانے والا آدم کا پہلا بیٹا قابیل تھا۔ دنیا والوں کو مرڈر کیا ہے معلوم نہیں تھا، دنیا والوں کو خون کیا ہے معلوم نہیں تھا۔ سب سے پہلے مرڈر کرنے کا طریقہ سکھایا دنیا والوں کو آدم کی پہلی اولاد قابیل نے۔ لہذا دنیا میں جہاں بھی خون ہوتا ہے، جہاں بھی مرڈر ہوتا ہے، اس کا ایک گناہ آدم کے بیٹے قابیل کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ تو محترم حضرات، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ قتل تو کر دیا، یہ پہلا انسان ہے دنیا میں مرا ہے۔ اب قتل کرنے کے بعد کیا کرنا؟ اس کو جلانا، دفن کرنا، یا پرندوں کے حوالے کرنا، یا سمندر میں ڈال دینا، کیا کرنا لاش کو؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوے کے ذریعے سے دفن کا طریقہ بتایا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کوا کیا کیا؟ زمین میں گڑھا کھود کے دوسرے کوے کو دفن کیا۔ قابیل نے دیکھ کر کہا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے میری شرمندگی، مجھ سے یہ کوا بہتر ہے، یہ طریقہ مجھے بتا رہا ہے دفن کرنے کا۔ تو بہرحال پہلا انسان تھا، ان کو دفن کرنے کا طریقہ ایک کوے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اور آخری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے، مذہب اسلام جو ہے دہشت گردی کا مذہب نہیں، مذہب اسلام امن کا مذہب ہے، خون کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں عزت، آبرو، انسان کے جان، مال، عزت کی حفاظت ہے، چاہے وہ جان مسلمان کی ہو، غیر مسلمان کی ہو، چاہے وہ عزت و آبرو مسلمان کی ہو، غیر مسلمان کی ہو، وہ مال و دولت مسلمان کا ہو یا غیر مسلمان کا، انسانوں کے جان، مال اور عزت کی حفاظت دیتا ہے اسلام۔ اسی لیے فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، دنیا میں کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو ناحق مرڈر کرتا ہے، قتل کرتا ہے، خون کرتا ہے، اتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے گویا کہ اس نے ساری کائنات کے انسانوں کو قتل کیا۔ ساری کائنات کے انسانوں کو قتل کرنے سے جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، یہ ایک انسان کا ناحق خون بہانے سے اتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ تو اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، ٹیررزم اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے، یہ امن کا مذہب ہے، انسانوں کے جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنے والا مذہب اگر کوئی ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ پارے میں یہ چند باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پارے کے اندر بطور خلاصہ جو بھی باتیں پیش کی جاتی ہیں، ان نصیحتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی کی قیمتی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔